السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کرنے کے 3 بڑے فائدے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی حدیث کی روشنی میں آپ کو ایک ایک کر کے تینوں فائدے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو کہ استغفار کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ویسے استغفار کرنے کے تو بہت سارے فوائد قرآن و حدیث میں مذکور ہے، میں صرف 3 کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتا، کبھی وہ اس کی شکایت نہیں کرتا کہ میرے کام میں یہ رکاوٹ ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کام میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے اس کام میں، تو اس لیے پریشان رہتا ہوں۔ تو استغفار کرنے والا کبھی کسی رکاوٹ کی شکایت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، بند راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا کبھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ غم اور پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ آج کل 90% لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی کاروباری پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی گھریلو پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو رہا ہے، کوئی بندش کی وجہ سے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو طرح طرح کی پریشانیوں نے انسان کو گھیر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو ان تمام پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ پہلے سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو استغفار کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور محفوظ بھی رکھیں گے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والا کبھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کرتا، کبھی وہ نہیں کہتا کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ آج مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں، وہاں سے اس کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو رزق کی تنگی کا مسئلہ استغفار سے حل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بناتے ہیں استغفار پڑھنے والے کو، تو استغفار کیا کرے، زندگی میں کبھی آپ رزق کی تنگی کی شکایت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 3 بڑے فائدے استغفار کے ہیں۔ پہلا فائدہ میں نے کیا بتایا کہ استغفار کرنے والے کو کبھی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، بند راستے بھی اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانیوں سے دور رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، کبھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے فائدے ہیں۔ اب حدیث سنیے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنگی سے نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بند راستے کھول دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی پریشانی سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور رزق تو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے 3 بڑے فائدے ذکر کیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے استغفار کیا کرے اور کثرت کے ساتھ کیا کرے، چلتے پھرتے استغفار پڑھا کرے، انشاءاللہ کبھی جو ہے آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کبھی آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، کبھی آپ کے کاروبار میں بندش نہیں ہوگی، رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اور مال و دولت میں برکت ہی برکت عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔